تو اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ اور ذخیرے احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ ان آیات مبارکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم اور تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں صحیح بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرا اللہ مجھے، آپ کو اور جہاں تک یہ ہماری آواز ہے سب کو میرا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم، اس دنیا کے اندر ہر شخص عزت کا طالب ہے، اور عزت ہے بھی بنیادی چیز۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مال میں کمی ہونا انسان گزارا کر سکتا ہے، عزت میں اگر فقدان پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی ویسے ہی جیسے مقولہ اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت، کہ جب حیا بندے کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ عزت ہر شخص کو چاہیے، مقام ہر شخص کو چاہیے، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ عزت بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا میں دو چیزوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ایک چیز جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ عزت انسان کو مال کے ذریعے سے ملتی ہے۔ انسان کے پاس مال ہو تو لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، پیسہ ہو تو بڑی عزت کرتے ہیں، انسان کے پاس گاڑی بڑی اچھی ہو تو لوگ بڑی عزت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بولتے ہیں، عہدہ بڑا اچھا ہو تب بھی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ تو یہ عہدہ ہونا، شہرت ہونا، گاڑی اچھی ہونا، بنگلہ اچھا ہونا، کاروبار وسیع ہونا، یہ مال ہے۔ تو مال کے ذریعے سے انسان کی عزت کی جاتی ہے، اور دوسری عزت ہوتی ہے انسان کی اعمال کے ذریعے سے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی ہے، بدن کے اوپر کوئی قیمتی زرق برق لباس بھی نہیں ہوتا، گاڑی بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی، ٹوٹے پھوٹے پھٹی کچر موٹر سائیکل کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ نماز بڑی خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے۔ بس اس کی وجہ سے میرا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھا دیتا ہے۔ یہ دو طرح کی عزتیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، کبھی مال کے ذریعے سے اور کبھی اعمال کے ذریعے سے۔ ان دونوں میں پھر بنیادی فرق یہ ہے کہ جو مال کے ذریعے سے عزت ہوتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے۔ مال کے ذریعے سے عزت وقتی طور، جب تک مال ہے عزت ہو رہی ہے، جب تک عہدہ ہے عزت ہو رہی ہے، جب تک اچھی گاڑی ہے عزت ہو رہی ہے، جہاں مال ختم ہوا عزتیں بھی ختم ہو گئی، ہے نا۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرا مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ مال ختم ہوا پل بھر میں۔ بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کا بادشاہ ہوتا ہے، شام کا فقیر ہوتا ہے۔ صبح اس کی دولت شہرت ساری کچھ ہوتی ہے، لیکن شام کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ دولت بھی گئی، وہ شہرت بھی گئی، اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سورما وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مال کی عزت فانی ہے، اس لیے کہ مال فانی ہے تو اس کے ذریعے سے ملنے والی عزت وہ بھی فانی ہے۔ دوسری عزت جو اعمال کے ذریعے سے میرا اللہ دیتا ہے، اعمال یہ دائمی ہے، ان کے ذریعے سے ملنے والی عزت وہ بھی دائمی ہے۔ اعمال کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، تو جو عزت ہوتی ہے اس عزت کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اعمال کے ذریعے سے ملنے والی عزتیں یہ ہمیشہ ہوا کرتی ہیں، یہ فانی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ پھر یاد رکھیے گا کہ عمل کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے عمل تو وہی کرے گا نا جس کے پاس علم ہو، جس کو پتا ہو کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، پھر وہ فرض پہ پہنچے گا بھی صحیح۔ جس کو علم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا۔ جس کے پاس علم ہوگا کہ نوافل پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے تب وہ نوافل والا عمل بھی کرے گا۔ تو عمل کی پہلی سیڑھی وہ علم ہوا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عزتیں جو ہوتی ہے نا وہ مال کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے۔ اعمال حقیقت نہیں بلکہ حقیقت علم ہے۔
علم ہوگا تو عزتیں ہیں، علم نہیں ہے تو پھر میرا اللہ عزتوں کی طرف، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، علم جس کے پاس آتا ہے یہ عمل کے دروازے پہ دستک دیا کرتے ہیں، علم ہمیشہ عمل کے دروازے پہ دستک، جب عمل کر لیا اعمال کی وجہ سے میرا اللہ عزتیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کا اٹھا کے مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا میرا اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کو علم سے نوازے۔ ظاہر ہے دنیا کی ابتدا تو پیغمبروں سے ہے، بلکہ آپ جناب آدم علیہ السلام سے لے لیں، میرے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پتلا بنا کے کھڑا کر دیا۔ اب جناب آدم علیہ السلام کا پتلا کھڑا ہے، پتلا کھڑا ہونے کے بعد ہم نے تو یہ سنا ہے نا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ابتداً سارے فرشتوں نے انکار کیا تھا، ہم سجدہ نہیں کرتے، سب نے۔ اب وہ سجدہ نہ کرنا اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ فرشتے بغیر خوبی کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کوئی نہ کوئی خوبی تو رکھنی پڑے گی نا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم آدم الاسماء کلہا، جناب آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ علم کیا تھا؟ علم الاسماء۔ علم کیا تھا؟ علم الاشیاء۔ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا صرف ان کے نام سکھائے تھے، بتایا تھا آدم علیہ السلام کو جس میں سالن بنتا ہے نا اس کو ہنڈیا کہتے ہیں، وہ جو سالن گھمایا جاتا ہے نا اس کو چمچ کہا جاتے ہیں، جس کے اندر سالن ڈالا جاتا ہے نا اس کو پلیٹ کہا جاتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے کھایا جاتا ہے نا اس کو چمچی۔ یہ اشیاء کا علم سکھایا اللہ رب العزت نے۔ پھر وہ اشیاء کا علم، تمام چیزیں جن کا نام سکھائے نا وہ سارے فرشتوں کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ اب فرشتے وہ نورانی مخلوق ہوتی ہے جن کا کام اللہ کے سامنے عبادت ہی کرنا ہے، وہ عبادت کے علاوہ کچھ اور کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پورا مقدمہ پیش کیا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو کہا میں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تیری تسبیح ہم کر دیتے ہیں، تیری تقدیس ہم کرتے ہیں، تیری بزرگی ہم بیان کرتے ہیں، بندے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، خلیفہ کیوں بنانا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اشیاء کا علم دیا نا، اور اشیاء کا علم دینے کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو چیزیں پڑھی ہیں ان چیزوں کے نام تو بتا دو، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ سارے فرشتوں نے ہاتھ باندھ لیے، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ جو تو جانتا ہے نا وہ ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتا دیا۔ ان کا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا آدم تو بتا ان کو، تو بتا یہ چیزیں کیا۔ جناب آدم علیہ السلام صرف چیزوں کے نام بتائے، جیسے نام بتائے فرشتوں کو پتا چل گیا یہ بنا مٹی سے ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے علم کی صفت رکھ دی ہے نا وہ صفت ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ جب علم کی صفت کا پتا چل گیا اب میرے رب نے حکم دیا سب کو اسجدوا لآدم، یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ آدم کے ساتھ جو صفت جڑی ہے نا علم والی، یہ اس علم کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اب سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ایک نے نہیں کیا تھا جس کو آپ کنکر مارنے جاتے ہیں۔ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے نا جی ابھی زیارتوں پہ جا رہے تھے، وہ زیارتوں کے اندر جب گھما کے وہ مکمل زیارتیں کرا کے بالکل آخری جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پتہ ہوتا ہے کہ شیطان اور ابلیس اور وہ تین شیطان کھڑے ہیں، پوری گاڑی جتنے لوگ ہوتے ہیں بڑی شدت سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ پتہ چلے وہ شیطان کا ہے، شاید ہمیں بھی موقع ملتا ہو کنکر مارنے کا۔ حالانکہ کنکر تو یہاں بھی لگ سکتے ہیں، شیطان کے منہ پہ کنکر ہی مارنے ہیں نا، وہ کنکر لگتا کیسے؟ نماز کا وقت ہو گیا، صبح سردی کا عالم ہے، آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، اب ادھر سے ابلیس آپ کو دبا رہے، سو جا میرا پتر سو جا، ابھی نہیں اٹھنا، سردی بڑی ہے، ٹائم بہت ہے، اور ادھر سے اللہ کا حکم ہے نہیں اب نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ بس اب اگر آپ نے زور سے پاؤں مار کے رضائی کو دھکا دیا نا اور رضائی کو آپ نے دور پھینکا اور ایک دم سے آپ کھڑے ہو گئے، سمجھ لیں آپ نے شیطان کے منہ پہ پورے 7 کنکر کٹھے مار دیے۔ اور اگر آپ لیٹے رہے نا تو پھر سمجھ لو اب شیطان نے کنکر، آپ نے کنکر نہیں مارا بلکہ شیطان نے آپ کے کان میں پیشاب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو شیطان بڑا زور لگاتا ہے یہ سو جائے یہ نہ اٹھے، اور جب کوئی بندہ نہیں اٹھتا نا اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھ میں نے ایک بندے کو زیر کیا، اور جاتے ہوئے پھر بندے کے کان میں پیشاب کر کے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ جس طرح وہ ہے تو اسی طرح کو اس کا پیشاب بھی ہے۔ بہرحال میں ایک الگ بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو عظمت دی کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اب بات کو ذرا سمجھنا،
میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں, آپ کو شاید علم نہیں ہوگا, کسی کو پتا ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جس کی پیشانی پہ میرے اللہ نے پورا قرآن پاک لکھا ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے وہ کون سا فرشتہ ہے جس کی پیشانی کے اوپر میرے اللہ نے پورا کلام لکھا؟ اس نقطے کو ذرا ذہن میں رکھنا. میں جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, سب سے پہلے جس فرشتے نے سجدہ کیا تھا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. دوسرے نمبر پہ جس فرشتے نے سجدہ کیا تھا اس کا نام حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام ہے. اب ذرا سمجھنا, آدم علیہ السلام کے پاس تو علم تھا, میرے اللہ نے اس علم کی برتری یہ دی کہ فرشتوں کو کہا جھک جاؤ علم والے کے سامنے. جو سب سے پہلے جھکا, علم والے کی عظمت تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے, جس نے علم والے کی تعظیم کی ہے, جو سب سے پہلے جھکے, میرے اللہ کو اس کا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اپنا پورا کلام یہ 30 پارے اس کی پیشانی کے اوپر درج کروا دیے. قیامت کی صبح تک ان کی پیشانی پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. دوسرے نمبر پہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا نا ان کے علم کی تعظیم کرتے ہوئے, میرے اللہ کو ان کا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے ان کی ڈیوٹی لگا دی, آج کے بعد میرے درمیان اور میرے پیغمبروں کے درمیان بات کرنے کا واسطہ اگر کوئی ہوگا تو وہی جبریل ہوگا جو علم کی تعظیم پہ دوسرے نمبر پہ جھکے. یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے, یہ میرے نقطے کو یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی کوئی تعظیم کروانا چاہ رہا ہوں, نہیں میری نہ کرے, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کروا ہی دیتا ہے جہاں سے. یہ میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں, علم کی جو عظمت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, علم والوں کی عظمت کرنے والوں کو, تعظیم کرنے والوں کو میرا اللہ کیا مقام دیتا ہے. وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا, میرے اللہ نے اپنے ہر ایک پیغمبر کو کون کون سا علم دیا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی, میں شارٹ کٹ میں بات کر رہا ہوں, بالکل 2-3 منٹ رہ گئے. جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھایا, آپ نے پورا واقعہ بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں کے اندر ڈال دیا, بلکہ کنویں کے اندر ڈالا, اب کنویں کے اندر ڈالنے کے بعد کنویں سے باہر نکالا, وہ مصر کے بازاروں کے اندر بکنے کے لیے چلے. آپ نے تو بڑا واقعہ سنا ہوگا, میں اس کی تحقیق میں نہیں جاتا. وہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور ایک گٹھڑی اٹھا کے لائی تھی اور اتنا اس نے بیچا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کتنے میں بکے. ابھی یوسف علیہ السلام صرف حسن کے بادشاہ ہیں, اتنا بڑا حسن تھا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں یوسف کے حسن کو نہیں, جب عورتوں نے آ کے دیکھا نا, چہرے مبارک پر نظر پڑی, قرآن کہتا ہے انہوں نے آ کے ما ھذا بشرا, یہ انسان تو لگتے ہی نہیں ہے. اتنے حسین تھے, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے, عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی. پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہم چھری چلا رہے ہیں نا یہ سیب پہ چلا رہے ہیں, یہ اپنی انگلیاں اتنے حسن میں مگن ہو. لیکن بکے کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یہ حسن کا بادشاہ جب بازار میں بکا تو چند دراہم کے بدلے بکا, چند دراہم کے بدلے. میں تو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے میں وہ سمجھا سکوں. ابھی حسن کے بادشاہ ہیں, ابھی نبوت کا تاج سر پہ نہیں ہے, بازار کے اندر بک رہے تو قیمت دراہم, چند دراہم معدودہ. پھر جناب یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جیل کے اندر 8 سال, بعض روایت کے اندر 12 سال جیل کے اندر کال کوٹڑی میں گزارتے ہیں. اچھا, جب بادشاہ وقت کو خواب آتے نا, اب میرے اللہ نے حسن کے ساتھ ایک دوسری صفت دے دی. اب یوسف علیہ السلام کو دوسری صفت کیا ملی؟ حسن کے بادشاہ تو تھے ہی تھے, میرے اللہ نے علم التعبیر, خواب کی تعبیر کا علم یوسف کو عطا کیا. پہلے صرف یوسف تھے, اب یوسف عالم بن چکے. پہلے یوسف حسن کے ساتھ معروف تھے, اب یوسف کے ساتھ صفت لگ چکی ہے علم کی. بادشاہ نے خواب دیکھا, اس خواب سے پہلے بھی یہ خواب تھا, وقت نہیں, بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ اس خواب کو تعبیر پوچھی. بندے نے کہا وہ جو جیل کے اندر ہے نا ان سے پوچھیں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی, 12ویں پارے کے بالکل آخر کے اندر یہ واقعہ ہے, پورا تفسیر قرآن پاک میں. کہا جی آپ کی بادشاہت کے اندر نا 7 سال بڑا غلہ ہوگا, بہترین قسم کا اناج ہوگا, ہر طرف فراوانی ہوگی. اس کے بعد اگلے 7 سال بڑا قحط پڑے گا, آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے جانور بھوک سے مر جائیں گے. یہ آپ کی خواب کی تعبیر ہے. بادشاہ نے بلا لیا, بلانے کے بعد کا جس کے پاس اتنا علم ہے نا, حسن کی بات اب چلی گئی. حسن بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن حسن پیچھے رہ گیا, علم آگے بڑھ گیا. بادشاہ نے کہا تیرے علم کی وجہ سے میں تجھے اب جیل کے اندر نہیں رہنے دیتا. انہوں نے اپنی شرائط پہ پھر آزادی کی. اب بادشاہ سلامت نے جب باہر نکالا نا, اب دیکھیں جب حسن کی قیمت لگی
और वशरूहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद दराहिम। अब इल्म की कीमत लग रही है। बादशाह पूछता है यूसुफ मेरे पास आएगा तो लेगा क्या? मैं तुझे जेल से निकाल रहा हूं, ये जो ताबीर तूने बताई है कैसे? इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, अब मुझे अगर जेल से निकाल रहे हो और इस ख्वाब की ताबीर से बचना चाहते हो तो मुझे वजीर खुराक मुतय्यन फरमा दे। मैं क्या करूं? जब इल्म नहीं था, सिर्फ हुस्न था, तब कीमत कुरान कहता चंद दराहिम लगी, और जब इल्म था तो इल्म के साथ जो कीमत लगी मेरे अल्लाह ने अजीज मिस्र बना के खड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, इल्म बड़ी ताकत है, इल्म बड़ी ताकत है। अब ये सालाना इम्तिहान मदारिस के अंदर भी हो गए, स्कूलों के अंदर भी हो रहे हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चे को, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलवाना। ये हक है बच्चे का, आप दिलवाएं। बल्कि मैं तो एक जुमला कहता हूं, उमूमन मैं अपनी पोस्टों में भी लिखता हूं, इंसान की औलाद जो होती है ना, वो मेरा अल्लाह उसका दूसरा रूप देते हैं। वो दूसरा रूप क्या होते हैं? आप अपनी जिंदगी में जो काम नहीं ना कर सके, आपको बड़े होकर समझ में आया, ओहो मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन अब वक्त नहीं रहा करने का। आपने अपने जहन में अपने बारे में जो जो कमियां सोची है ना, मैं ये नहीं कर सका, वो अपनी औलाद के ऊपर लगा दी। अपनी औलाद को अच्छा बनाएं, अपनी औलाद को इल्म की दौलत से नवाजें। आप जिन इदारों में पढ़ा रहे हैं अगर वो अच्छे हैं तो बहुत ही बेहतर है, अगर वो अच्छे नहीं है तो अपने बच्चों के लिए अच्छे इदारों का इंतखाब करें। ऐसे इदारों का इंतखाब करें जहां आपके बच्चों को दीन भी पढ़ाया जाए, जहां आपके बच्चों को दुनिया भी पढ़ाई जाए। मैंने पढ़ाया मदरसे के अंदर, मदरसा बनाया, मदरसे में पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया। हम किसी को कहते थे ना जी अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, तो एक जवाब मिलता था यार दुनिया भी बड़ी जरूरी है, हमने स्कूल पढ़ाना है। बड़ा सोच के मैंने फिर एक ऐसा इदारा बनाया जहां दीन और दुनिया को दोनों को इकट्ठा किया। आप सबको पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया को इकट्ठा करके ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया कि आपके स्कूल की तालीम भी बिल्कुल A1 और मदरसे की तालीम भी बिल्कुल A1, और बिल्कुल मुख्तसर वक्त में एक ही जगह पे एक ही इदारे में दीन की तालीम भी है और दुनिया की तालीम भी। फिर इसके अंदर भी 2 चीजें, दीन और दुनिया की तालीम में वो बच्चे और वो वालिदैन जो बिल्कुल मुस्तहिक है, ज़कात के मुस्तहिक हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन आला किस्म की दुनियावी तालीम भी दिलवाना चाहते हैं। दीन की तालीम हम कहते हैं हमारे पास आ जाओ, सारी तालीम बिल्कुल फ्री है। बाज वालिदैन नहीं 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 नहीं, मैं साहिब वुसअत हूं, मैं अपने बच्चे को ज़कात नहीं खिलाना चाहता, मैं अपने बच्चे की तालीम के ऊपर बिल्कुल लोगों का सदका नहीं लगाना। हम कहते हैं परेशान न हो, आपके लिए भी अलग निजाम है और बाकायदा तौर पर आप साहिब वुसअत है तो बेहतरीन तालीम। आए हमारे इदारे के अंदर विजिट करें, आपको इंग्लिश मीडियम क्लासेस के साथ बेहतरीन स्कूलिंग मिलेगी और अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले मिंबर यही था, इसी जगह पे बैठने वाला भी मैं था, बहुत सारे चेहरे सुनने वाले उस वक्त थे और बहुत सारे नहीं है। जब फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हुई थी मेरे नबी की शान में, मैंने यही इस मिंबर पे बैठ के ये अज़्म किया था, अल्लाह मैं तेरी जात के साथ ये अज़्म कर रहा हूं, वो उन जालिमों ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, मैं इतनी मेहनत इस दुनिया के अंदर कर जाऊंगा, मेरे शहर का बच्चा बच्चा, मेरी कौम का बच्चा बच्चा मेरे नबी की हदीस और मेरे नबी के अक़वाल सुनाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आए मेरे इदारे के अंदर पढ़ने वाला, कता नजर इस बात से कि वो शिया है, कता नजर इस बात से कि वो सुन्नी है, कता नजर इस बात से कि वो देवबंदी है, कता नजर इस बात से कि वो बरेलवी है, कोई नहीं, हाँ कलमा गो है, कलमा पढ़ रहे, खुदा की कसम वो खड़ा होकर कहते क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। मैं आसिफ नियाज़ी साहब को दरखास्त दूंगा, आए अपनी सहाफियों की टीम लेके ऐसे इदारों का भी विजिट करें। आप जब आएंगे, छोटा सा बच्चा खुदा की कसम आपको इंग्लिश के अंदर गुफ्तगू करके सुनाएगा, आपको अरबी के अंदर गुफ्तगू करके सुनाएगा। आपके पास इंग्लिश आती है, आए उनसे गुफ्तगू करें, आपके पास अरबी आती है, आप अरबी के अंदर आके उनसे गुफ्तगू करें। आप सराकी में बोलना चाहते हैं बोले, आप कुरान पढ़े हुए हैं, कुरान सुनना चाहते हैं, उनका अच्छा तजवीद वाला कुरान सुने, आप हैरान हो जाएंगे। छोटा सा बच्चा एक ही वक्त के अंदर एक ही छत के नीचे सारा कुछ क्यों पढ़ा। आपको क्यों बता रहा हूं, अभी स्कूलों के नए सालों के दाखिले शुरू हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे तो आप अपने बच्चे के लिए इंतखाब करें अल महमूद एजुकेशन। दूसरे इदारे भी बेहतरीन है, एक ये इदारा इसकी खुसूसियत है जहां ये दीन और दुनिया दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, जब मैंने इदारा बनाया, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं, आपके इदारे में भेजना चाहते हैं, लेकिन इदारा बड़ा दूर है,
बड़ा दूर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका भी इंतजाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मौजूद है। आपके रोड के ऊपर भी सुबह गाड़ी आती है, यहाँ इस मोहल्ले से काफी सारे बच्चे जाते हैं, घर से बच्चा उठाया जा रहा है और छुट्टी के वक्त बाकायदा तौर पे घर पहुंचाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे जी बच्चे को घर में उठा रहे हैं तो गाड़ी का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। यहां भी वही कैटेगरी है, जो मुस्तहिक है उसके लिए बिल्कुल फ्री है। आप जैसे दोस्तों के ताउन से उनका खर्चा पूरा होता है, और जो मुस्तहिक नहीं है, जो साहिब वुसअत है, उसकी भी जो आप मुनासिब फीस सुन लेंगे, आपके किसी भी अच्छे स्कूल की जो इस वक्त फीस चल रही है उससे हाफ खर्च सिर्फ वसूल किया जाते हैं। और ये वसूल करके आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अपना बच्चा हमें दे दे और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। साथ साथ आपकी बच्चियां जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, मिडिल कर लिया, उनके लिए 1 साल कोर्स हमने तरतीब दिया है, बेहतरीन इल्म दीन कोर्स। मैं वालिदैन से दरखास्त करता हूं अपनी बच्चियों को शादी करने से पहले ना वो 1 साल इल्म दीन कोर्स जरूर करवाएं। किसी भी तरीके से अगर उनकी तारीख तय कर रहे हैं, ससुराल वालों से बात कर लें कि हमें 1 साल और दे दें, ताकि आपकी बच्ची को पाकी नपाकी के मसाइल, आपकी बच्ची को एक मां क्या होती है, मां ने कैसे निजाम संभालने, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, घर को कैसे चलाना है, ससुराल को कैसे संभालना है, अपने मैके को कैसे संभालना है शादी के बाद, उस बच्ची को ये सारी चीजों का पता हो। और इसके साथ साथ वो बच्ची जो अपनी जरूरत की चीज, सलाई का निजाम है, अपने कपड़े सी सके, अपने बच्चों के कपड़े सी सके, अगर खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी में कोई मसाइल आते हैं तो उसके पास हुनर मौजूद हो, ये सारा कुछ एक इदारे के अंदर सिखाया जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे अपने बच्चों के लिए आला दीनी और दुनियावी तालीम के लिए अच्छे इदारों का इंतखाब करने की तौफीक अता फरमाए।